تم تسلیم کرتے ہو حشمت خان کہ بریف کیس ان کے پاس تھا؟ اے ایس پی نے کہا، اور ملزم لاک اپ میں تھا۔ یس سر۔ حشمت خان کو لبوں سے نکل جانے والے غلط لفظ پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے تسلیم کرنا مشکل تھا کہ میں شام تک اس کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ میں نے وہیں کھانا کھایا اور کھلایا تھا، وہیں سے فون کیے تھے، اور سلامت شاہ بھی وہیں ملا تھا۔ حشمت خان، دیکھو وہ بریف کیس کہاں ہے؟ اے ایس پی نے مختصراً کہا۔ بریف کیس کہاں جائے گا سر؟ حشمت خان نے تمسخر امیز لہجے میں کہا۔ اگر یہ 10 کہتے تو ہم 10 بریف کیس ان کو دے دیتے۔ مطلب صاف ظاہر تھا، اپنی پوزیشن بچانے کے لیے مجھے نیا بریف کیس خرید کے دینا بھی کیا مشکل تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس ہزاروں کی رقم میں سے 200 خرچ ہو جاتے۔ فائدے میں بہر صورت حشمت خان رہتا۔ باہر سے ایک کار کے رکنے اور پھر دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آئی۔ چند منٹ بعد دروازے کی چک ہلی اور ایک عورت اندر آ گئی۔ اس نے سفید شلوار قمیض پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور سنہرے فریم کی نازک سی اینک لگا رکھی تھی۔ وہ 30 سال کی بھرپور عورت تھی، جس کے بدن کی اٹھان اس کاروباری قسم کے غیر دلکش لباس میں بھی نمایاں تھی۔ اس کا قد 5.5 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا تھا۔ صحت مند چہرہ میک اپ کے بغیر بھی حسین تھا۔ بے داغ رخسار کی جلد اتنی صاف اور ریشمی تھی کہ حسن افزا صابن بنانے والے اسے فخر سے اپنے اشتہار میں پیش کر سکتے تھے۔ غیر معمولی طور پر سیاہ روشن آنکھیں اس کے چہرے کی مناسبت سے کچھ بڑی تھی، مگر اس کے کندھوں تک پہنچ کر خم کھا جانے والے پھسلتے سرسراتے چمکیلے کالے بالوں سے بہت میچ کرتی تھی۔ میری یادداشت سے اس صورت کے نقوش مٹ چکے تھے، مگر اس کے پیچھے پیچھے موسم کو آتے دیکھ کر میرے لیے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ رابعہ قاری ہے۔ اے ایس پی سمیت تھانے کا تمام عملہ یک لخت چکنا ہو گیا۔ رابعہ قاری؟ میں نے مسرت سے کہا، یوں جیسے میرے اور اس کے تعلقات بے تکلفانہ ہیں۔ اس حد تک میں اس کو مس یا مسز کہنے کا تکلف بھی نہیں کرتا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اس کے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں معلوم ہی نہ تھا، اور نہ یہ کہ قاری اس کا باپ تھا یا شوہر ہے۔ سکندر باغ، اس نے اینک ہٹا کے کہا، تم نے پہچان لیا مجھے؟ ناٹی بوائے، تم کلاس میں مانیٹر ہونے کا سب سے زیادہ روب مجھ پر جھاڑتے تھے۔ اس کے لہجے میں اعتماد، خلوص اور یگانگت کی خوش دلی تھی۔ محسن کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا۔ میں ہنس پڑا۔ اچھا، مجھے یاد تو نہیں، لیکن تم کہتی ہو تو اب سوری۔ شرارتوں کا انجام دیکھ لو۔ میں نے بندھے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ڈیم اٹ، وہ بولی، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا کل تک۔ پھر وہ اے ایس پی سے مخاطب ہوگی، طارق جمیل صاحب، آپ اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ملزم کی گرفتاری کو 26 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں۔ مجسٹریٹ کے سامنے کیس کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ ایف آئی آر میں کیا وقت لکھا ہے میر؟ طارق جمیل نے سکون سے کہا۔ وکیل صاحبہ کے سوال کا جواب دو۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے سر، میر محمد نے کہا۔ گرفتاری 11 بجے عمل میں آئی تھی۔ 12 بجے کا اندراج ہے ایف آئی آر میں۔ انسپکٹر حشمت، تم نے رپورٹ میں تو یہ یقیناً لکھا ہے کہ ملزم کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ریل کار سے پنڈی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ رابعہ نے اپنی قیمتی کلائی گھڑی دیکھی۔ اس وقت 9:30 ہو رہے ہیں۔ ریل کار کا میں نے ذکر کیا ہے، حشمت خان نے کہا۔ پلیٹ فارم نمبر کا حوالہ بھی ہے۔ ویری بیڈ۔ رابعہ نے اے ایس پی کی طرف دیکھا۔ انسپکٹر میر محمد آپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے۔ اے ایس پی صاحب، ایک ریل کار صبح جاتی ہے جس کے حساب سے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، دوسری دوپہر کے بعد جاتی ہے جو ایف آئی آر کے اندراج کے مطابق بعد میں گئی۔ اب آپ بلا تاخیر ملزم کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیں، ورنہ ہم اب سے بیجا کی رٹ دائر کرتے ہیں۔ اس نے بریف کیس میز پر رکھ کے کھولا اور ایک کاغذ نکالا۔ سکندر، یہ وکالت نامہ ہے۔
دستخط کر دو۔ اس نے مجھے اپنا قلم پکڑایا اور میں نے جھک کر اس وکالت نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ حشمت خان کا رنگ اڑ گیا اور اے ایس پی اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے۔ جہاں نہ صحیح کسی مرحلے پر ان کے لیے یہ وضاحت مشکل ہو سکتی تھی کہ ملزم کو صبح گرفتار کیا گیا تھا، تو ایف آئی آر میں دوپہر کا وقت کیوں ہے؟ رابعہ نے ایک وکالت نامے کو فائل میں لگایا اور فائل پھر بریف کیس میں رکھ لی۔ دوسرے وکالت نامے پر مجسٹریٹ کے سامنے دستخط کر دینا۔ وہ بولی، منظر صاحب تمہاری طرف سے ضمانت کی درخواست فائل کر رہے ہیں، 1 گھنٹے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ محسن رضا نے مجھے خاصی معلومات فراہم کر دی ہیں جو کیس کے لیے اس مرحلے پر کارآمد ہیں، باقی تفصیلات بعد میں۔ اب میں چلتی ہوں۔ اے ایس پی صاحب آپ کتنی دیر میں علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پہنچ رہے ہیں؟ میں تو شاید نہ آؤں مس کاری، طارق جمیل نے شائستگی سے کہا۔ میر محمد 1 گھنٹے تک ملزم کو لے آئے گا۔ رابعہ نے اطمینان سے سر ہلایا، مسکرا کے میری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلا کے باہر نکل گئی۔ یہ تو بالکل نہیں بدلی یار، میں نے محسن سے مخاطب ہو کے کہا، مگر وہ منظر تو بالکل گیڑا ہو گیا ہے۔ محسن نے کہا، منظر ایک کمپنی بنا لی ہے، 6 ماتحت وکیل ہیں اور 6 ہی بچے ہیں اس کے، مگر درخواست ضمانت کی پیروی کرنے وہ خود آئے گا۔ عین روانگی سے قبل سلامت شاہ کو ہائی چیک کرنے لانے والی پولیس پارٹی لوٹ آئی اور اس حوالدار نے جو گزشتہ روز میری گرفتاری میں پیش تھا اپنے مشن کی ناکامی کا اعلان کیا۔ وہ صبح تالا مار کے کہیں بھاگ گیا ہے، چراغ دین کو بھی معلوم نہیں جس کے پاس وہ کام کرتا ہے۔ اس سے ہم نمٹ لیں گے، انسپکٹر حشمت خان نے فلمی ویلن کی طرح کہا۔ بچ کے کہاں جائے گا؟ تم دیکھو ملزم کا بریف کیس کہاں ہے؟ اے ایس پی صاحب کا حکم ہے کہ فوراً لایا جائے، اس نے لفظ حکم پر زور دے کر کہا۔ حوالدار نے مجھ پر ایک نگاہ قہر و غضب ڈالی اور چند منٹ بعد بریف کیس لیے نمودار ہوا۔ بریف کیس کو اس نے برآمد ہونے والے مال مسروقہ کی طرح سب کے درمیان میز پر رکھ دیا۔ پہلے پہچان لیجئے، یہی ہے آپ کا بریف کیس؟ اے ایس پی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بظاہر تو میرا ہی ہے، میں نے کہا، لیکن کھول کر دیکھے بغیر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بازار میں ایسے بریف کیس عام ہیں۔ بریف کیس میں سب کچھ تھا سوائے نقد رقم کے، اس میں 4300 روپے کم ہیں۔ میں نے کہا، حسب توقع تم نے بہت بڑے وکیل کیے ہیں، اے ایس پی نے چلتے چلتے کہا۔ اگر وہ عدالت کے سامنے اس سے 10 گنا رقم کی موجودگی بھی ثابت کر سکے تو میں یہ رقم خود ادا کر دوں گا، وہیں چیک کاٹ دوں گا تمہیں۔ یہ جذبہ قابل قدر ہے، میں نے کہا، لیکن عدالت شاید پوچھے کہ اے ایس پی نے اتنی کم مدت ملازمت میں اتنا کیسے پس انداز کر لیا؟ تو ممکن ہے 43,000 مجھے دے کر تم محاسبے کے چکر میں آ جاؤ، اس لیے میں یہ پیشکش مسترد کرتا ہوں۔ مجسٹریٹ کے سامنے میری پیشی کا جلوس 3 ٹیکسیوں میں روانہ ہوا۔ پہلی ٹیکسی میں دونوں انسپکٹر، ان کے ساتھ ملزم یعنی یہ خاکسار تھا اور ایک مسلح سپاہی تھا جس نے ہتھکڑی کو اپنی بیلٹ سے باندھ رکھا تھا۔ دوسری ٹیکسی محسن رضا نے کی تھی، اس میں حوالدار کے ساتھ ایک اور کانسٹیبل بھی بیٹھ گیا تو محسن اتر گیا اور اس نے تیسری ٹیکسی کر لی۔ محسن رضا ساری رات جاگا تھا اور معلوم نہیں اس نے ناشتہ بھی کیا تھا یا ایسے ہی کھائے پیے بغیر بھاگ دوڑ میں مصروف تھا۔ تھکن اور ذہنی کشیدگی کے آثار اس کے صورت سے نظر آ رہے تھے۔ 4-5 گھنٹوں میں اس نے دونوں وکیلوں سے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ شاید اسے منہ ادھیرے ہی دونوں کے گھر جانا پڑا ہوگا پرانی دوستی کے نام پر، یا بعد میں منہ مانگا معاوضہ ادا کرنے کے وعدے پر اس نے دونوں وکیلوں کو تیار کر لیا ہوگا کہ وہ میرے کیس پر فوری توجہ دے۔ اس کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ رابعہ پولیس اسٹیشن آ پہنچی تھی اور منظر نے 11 بجے تک ضمانت کی درخواست سیشن کورٹ میں پیش کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ملزم سکندر بخت، انسپکٹر حشمت خان نے ٹیکسی کے روانہ ہوتے ہی زہر آلود لہجے میں کہا، اے ایس پی صاحب کے سامنے تم نے 5,000 روپے کا مسئلہ اٹھا کے اچھا نہیں کیا۔
مسئلہ 4300 کا تھا۔ میں نے کہا 700 تو خرچ ہوئے تھے۔ خرچ کی نوعیت میں نے کہاں بتائی؟ تم ASP کو گدھا سمجھتے ہو؟ حشمت خان برا منہ بناتے ہوئے بولا۔ ملزم جو لاک اپ میں بند ہو 700 روپے کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ اس شکایت کا انعام ہم تمہیں واپسی پر دیں گے۔ آج رات بھی تم ہمارے مہمان رہو گے۔ آج ہی کیوں؟ میر بولا۔ ریمانڈ مہینے بھر کا ضرور ملے گا، 14 دن کا اور پھر 14 دن کا۔ اس عرصے میں تمہیں سچ بولنا آ جائے گا۔ تمہارے اتنے بڑے وکیل تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے اسکندر اعظم۔ ہم نے بڑے بڑے ترم خان دیکھے ہیں، چلان پیش ہونے تک ان کا سارا کس بل نکل جاتا ہے۔ حشمت خان نے کہا، اور چلان کا کیا ہے؟ ہم 2 سال پیش نہیں کر پاتے، تفتیش ہوتی رہتی ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ پر تم جیل کاٹتے رہو گے سالہ سال، تو ہم حاضری نہیں دیتے۔ میر محمد نے غرور سے کہا، عدالت سمجھ جاری کرتی رہتی ہے جو وصول نہیں ہوتے، پھر وارنٹ نکال دیتی ہے جو 2-4 مہینے بعد ناقابل ضمانت ہو جائیں، تو ہم ایک پیشی بھگت لیتے ہیں کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ تمہاری ضمانت ہو جائے گی۔ حشمت خان نے کہا، یہ تم دونوں کیا قوالی گا رہے ہو مل کے؟ میں نے تنگ آ کے کہا، دیکھو ٹیکسی والے نے کیا حسب حال شعر لکھا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ضلع کچہری کے پرہجوم احاطے میں تینوں ٹیکسیاں آگے پیچھے رک گئیں۔ زیر سماعت مقدمات میں پیش ہونے والے ملزموں کے گواہوں، ضامنوں، وکیلوں اور خیر خواہوں کا ہر عدالت کے سامنے ازدحام تھا۔ ان سب نے صرف ایک بار مجھے دلچسپی سے دیکھا اور پھر بے نیاز ہو گئے۔ جو اس ماحول کے عادی تھے ان کے لیے ایک اور زنجیر بدست ملزم کی تشریف آوری کوئی واقعہ ہی نہ تھی۔ باقی لوگوں کو اپنی اپنی پڑی تھی۔ مجھے برآمدے میں چھوڑ کے انسپکٹروں کی جوڑی عدالت کے آفس میں داخل ہو گئی۔ محسن نے ریڈر سے معلوم کیا اور 5 روپے کے عوض اس نے یہ اطلاع فراہم کر دی کہ مس رابعہ قاری 11:30 کا ٹائم لگوا کے گئی ہیں۔ میرے محافظ سخت بیزار کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یار محسن، میں نے کہا، یہ سلامت شاہ نہیں آیا ابھی تک۔ آ جائے گا، محسن نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور 2 سگریٹیں جلانے لگا۔ ایک اس نے میرے منہ میں لگا دی۔ آج کون سی گواہی ہے اس کی؟ یہ بات نہیں، میں نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ چراغ دین کو بتائے بغیر کہاں گیا ہوگا۔ اسے میری ماں کا وہ سب زیور بیچنا تھا جو میرے باپ نے اس پرانے صندوق میں چھوڑا تھا۔ اتنی صبح سوناروں کی دکانیں کہاں کھلتی ہیں؟ محسن نے سوچتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سونا ویسے ہی کوئی خرید لے۔ میں نے کہا، پرانا سونا ہے جس میں کھوٹ نہیں ہوتا تھا، یا ہوتا تھا تو 1 آنا 2 آنا۔ بیٹیوں کا جہیز بنوانے والے شوق سے خریدتے ہیں، سونار بنوائی اور گلائی وغیرہ کے حساب میں خاصی رقم کاٹ لیتے ہیں۔ پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ محسن نے کہا، اچھا ہے اگر زیادہ پیسے مل جائیں۔ یار تو سمجھتا کیوں نہیں؟ سلامت شاہ کو تھانے پہ بھی پہنچنا تھا۔ میں نے کہا، اگر وہ بعد میں پہنچا تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کو 10 جوتے مار کے ٹک دیں گے، اور پھر اس رقم کا وہی انجام ہوگا جو میری بریف کیس والی رقم کا ہوا۔ محسن کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، اور بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ 10 منٹ بعد وہ پھر نمودار ہوا۔ اس نے بتایا کہ اس نے تھانے فون کیا ہے، سلامت شاہ آئے تو اسے سیدھا عدالت بھیج دیا جائے۔ میں نے کہا، میں میر محمد بول رہا ہوں، اس کی نقل کی تھی جو کامیاب رہی۔ اس نے دانت نکال کے کہا۔ دونوں انسپکٹر ایک طرف سے، منظر اور رابعہ قاری دوسری طرف سے نمودار ہوئے۔ عبدالودود منظر کلاس میں میرا بہت بے تکلف دوست تھا اور قدرے مشترک تھی۔ ہم دونوں کی چلبلی طبیعت جس سے سب عاجز تھے، مگر ہماری متحدہ قوت کے سامنے کسی کی نہ چلتی تھی۔ جب ہم لڑتے تھے تو میرا پلہ بھاری رہتا تھا، چنانچہ ہمارے درمیان طاقت اور سرمایہ کا استعمال کا ایک ایسا معاہدہ طے پا گیا تھا جس میں دونوں کا فائدہ تھا۔ وہ امیر ماں باپ کا بیٹا تھا اور میری عیاشی کے اخراجات بھی برداشت کر سکتا تھا،
عیاشی یعنی کھانا پینا، تفریح، چائے اور سنیما، اور میں مانیٹر تھا اور جسمانی طور پر اس کی حفاظت کے علاوہ اس کے دشمنوں کی گوشمالی کر سکتا تھا، اور میں نے اسے نالاکی کے باوجود سیکنڈ مانیٹر بھی بنوا لیا تھا۔ بچپن کی یہ سیاست اب مجھے عملی زندگی میں ہر قدم پر کارفرما نظر آتی تھی۔ منظر اب واقعی بہت پھیل گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے حلق سے خاصی دبنگ آواز نکالی، ابے سکندر، مانیٹر کی دم! پھر اس نے کہکے کے ساتھ میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا رونی شکل بنا رکھی ہے؟ قتل کر دیا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ قتل مرد ہی کرتے ہیں، چھوڑ فکر بھوتنی کے۔ پہلے تو ہمیں بچاتا تھا، اب دیکھ ہم احسان کا بدلہ کیسے چکاتے ہیں۔ محسن اور رابعہ پاس کھڑے مسکراتے رہے۔ میر محمد اور حشمت خان اپنی متانت اور دبدبے کو برقرار رکھنے کی بے سود کوشش میں مصروف رہے۔ عدالت میں جانے سے پہلے منظر نے وکالت نامے پر میرے دستخط لیے۔ بڑے وکیلوں کی موجودگی چھوٹی عدالت میں کیا نفسیاتی اثر ڈالتی ہے، اس کا اندازہ مجھے پیشی کے بعد ہوا۔ ان کے مقابل میں LLB تھا، مگر وہ پراسیکیوشن سب انسپکٹر ہونے کے باعث اسے اپنی بدبختی سمجھتا تھا کہ وہ پولیس کے ساتھ ہے۔ اس نے واجبی سے دلائل دیے جو رابعہ اور منظر نے چٹکیوں میں اڑا دیے۔ PSI میں برابر کا مقابلہ کرنے کی نہ ہمت تھی اور نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتا تھا، کیونکہ حکومت اسے تنخواہ دیتی تھی، فیس نہیں۔ میر محمد اور حشمت خان پیچو تاب کھاتے رہے اور خون کے گھونٹ پیتے رہے، کیونکہ میں نے اپنے بیان میں بتا دیا تھا کہ حوالات میں مجھ پر کس قسم کا غیر انسانی تشدد کیا گیا تھا، کس طرح میری رقم خرد برد ہو گئی تھی اور مجھے کیسی دھمکیاں دی گئی تھی۔ میر محمد نے ان الزامات کی صحت سے انکار کیا اور میرے وکیلوں نے کہا کہ ثبوت ناکافی ہونے کے باعث ان تمام الزامات کے تحت ہم کسی قسم کی قانونی کارروائی کا ارادہ تو نہیں رکھتے، مگر ان حالات میں ملزم کو پولیس کے ریمانڈ پر رکھنا ظلم ہوگا۔ اگر ایسا کیا گیا تو اس کے خلاف سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں بھی درخواست ضرور دی جائے گی۔ نتائج خاطر خواہ برآمد ہوئے اور مجسٹریٹ نے مجھے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ بریف کیس موصل کے حوالے کر دیا گیا۔ مجھے افسوس ہے انسپکٹر میر اور حشمت خان کہ تمہیں مایوسی ہوئی اور آج تمہیں میری میزبانی کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ میں نے باہر آتے ہی کہا، انشاءاللہ کل پرسوں تک میری ضمانت کے بعد تمہاری وہ سب قوالی بکواس ہو جائے گی جو تم نے راستے میں کی تھی۔ ابے چھوڑ، ان کے منہ مت لگ۔ منظر نے فوراً مداخلت کی، مجھ سے بات کر۔ تیری ضمانت کی درخواست کا وقت 12:30 بجے ہے۔ انشاءاللہ آج ہی APP کو نوٹس جاری ہو جائے گا۔ آج کی رات ذرا جیل دیکھا، کل سماعت ہوگی اور اس کے بعد ضمانت۔ محسن نے سب انتظام کر لیا ہے۔ درخواست میں کیا لکھا ہے منظر؟ میں نے کہا، ابھی دوں گا ایک جاپڑ، یہ وکیلوں کے معاملات ہیں، ہم پر چھوڑ دے۔ منظر بولا، مختصراً بتا دیتا ہوں، بنیاد تیرے خلاف ایک سازش کو بنایا گیا ہے جس کا مقصد تجھے سزائے موت یا عمر قید دلانا ہے اور ناکامی کی صورت میں قتل کر دینا ہے، اور اس ضمن میں مختلف واقعات کا حوالہ ہے جو لندن میں پیش آئے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ تیرے والد کو بلیک میل کے بعد قتل کیا گیا، اور یہ بھی انہی سازشی عناصر کی کارروائی تھی جو ہنوز روپوش ہیں۔ اور اس ضمن میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ لاش کو نکلوا کے پوسٹ مارٹم کروانے کی درخواست الگ سے DM کی عدالت میں پیش کی جا رہی ہے۔ تیسرا نقطہ سلامت شاہ کی گواہی کا ہے جو سب سے اہم ہے اور جس کے مطابق واردات کے وقت تیرا جائے واردات سے بہت دور ہونا ثابت ہوتا ہے۔ منظر صاحب، یہ سب مفروضات ہیں۔ میر محمد نے مداخلت کی، یار تھانے دار بادشاہ، منظر نے پلٹ کر کہا، تم دخل در مقولات مت کرو، سمجھے؟ تمہیں کیا معلوم کیا ہوگا کیا نہیں؟ اگر ابھی خام خواہ تمہارے خلاف تشدد، حبسے بھیجا، غبن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی عدالتی تحقیقات کا چکر چل گیا تو لائن حاضر رہو گے، کیا فائدہ اس تھانے داری سے بھی جاؤ گے؟ جاؤ عیش کرو۔ اس کے بعد ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ منظر مجھے اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں بتاتا رہا، خصوصاً اپنی بیوی کے بارے میں جو بقول
اس کے شادی سے پہلے نقشے چگتائی تھی تو اب تجریدی آرٹ کا نمونہ۔ غضب خدا کا یار، شادی کو ہوئے ہیں صرف 5 سال، پہلے جوڑی لڑکوں کی، پھر 2 لڑکیاں، پچھلے سال ڈبل لڑکے۔ حجم میں اور وزن میں میری برابری پر آمادہ ہے، چنانچہ مستقبل سخت مخدوش ہے۔ میں تو سوچ سوچ کے ہلکان ہوتا ہوں۔ بیویاں شادی کے بعد 20-30 سال تو ساتھ نبھا ہی جاتی ہیں۔ محسن، میں اور رابعہ ہنستے رہے۔ ہنستے ہو؟ کچھ شرم کرو یار، پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔ ارے بھائی، آپس میں ہی ٹاس کر لو، اچھی خاصی فلمی مثلث ہے، ہیرو، ہیروئن، ولن۔ 12:30 بجے سیشن جج کی عدالت میں میری پیشی ایک رسمی کروائی تھی، جس کے بعد اے پی پی کو نوٹس جاری کرنے کے احکامات صادر ہو گئے اور جیل سے سماعت کے لیے ملزموں کو لے کر آنے والی گاڑی مجھے بھی لے کر روانہ ہو گئی۔ محسن نے کہا کہ وہ سلامت شاہ سے رابطہ قائم کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ شام کو اسے اپنے پاپا سے بھی ایئرپورٹ پر ملنا تھا اور پھر دوسرے۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جاتے جاتے بس یہی درخواست کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آگے بھی آپ کو کہانیوں کے بقیہ اقساط بآسانی ملتے رہیں۔